غوث اعظم بمنی بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستان رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظمی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی ظلم۔ انتہائی عقیدت و احترام، سکون و وقار، الفت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نبی و آل نبی پر ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، عید الاضحیٰ کا موسم آنے والا ہے اور اس کے لیے آدمی ابھی سے جانوروں کی خریداری کر رہا ہے اور اس کی تیاری میں مصروف ہے۔ سال گزشتہ جب لوگوں نے جانور خرید لیے تب اس کے بعد میں فون کر کے کہ ہمارے جانور میں فلاں عیب ہے، قربانی ہو جائے گی کیا؟ ہمارے جانور میں یہ بات ہے، قربانی ہو جائے گی کیا؟ ہمارے جانور میں یہ باتیں ہو جائے گی کیا؟ تو میں آج کے اس جمعہ میں اپنے مسلیان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ قربانی کے لیے جانور خریدیں تو اس کی صفتیں کیا ہونا چاہیے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے، اور یہ وجوب یا تو ایک بکری یا بکرے سے ادا ہوگا یا گائے بھینس اور اونٹ کے 7ویں حصے سے ادا ہوگا۔ جو لوگ قربانی کرنے کے اہل ہیں یعنی صاحب نصاب ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے سے جانور خرید لیں اور کچھ دن اس جانور کی اپنے گھر رکھ کر خدمت کریں، کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا پسخوردہ جو ہے، یعنی وہ جو گھاس پھوس چھوڑ دیتا ہے یا اس کے نیچے کا جو وہ نکلتا ہے کوڑا روزانہ، تو یہ سارا جو ہے یہ اسٹاک ہو جاتا ہے اور بندہ مومن کے میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے میں اس کو بھی رکھا جائے گا۔ تو جتنے دن بھی آپ کی حیثیت ہو، جتنے دن بھی آپ خوش دلی سے اس کی خدمت کر سکتے ہوں، چونکہ شہروں میں ایک دقت باندھنے کی بھی رہتی ہے، دوسری دقت چارے کی رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیسری دقت چونکہ عورتیں اس کی متحمل نہیں ہوتی ہیں کہ وہ جانور کا گوبر صاف کریں یا اس کو چارہ ڈالیں۔ ظاہر ہے جس چیز کی عادت رہتی ہے تو اس کی عادت ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ایک بار سا لگتا ہے، ایک بوجھ سا لگتا ہے۔ تو جتنے دن بھی خوش دلی سے آپ اس جانور کی خدمت کر سکیں، اس نیت سے کریں کہ اس کا جو پسخوردہ ہے
سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بھی کوڑا ہے، کرکٹ ہے، جو بھی اس کا مطلب فضلہ ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے نیکیوں کے پلے میں میزان عمل میں رکھا جائے گا۔ تو 4 دن اگر خدمت کر سکتے ہوں تو 4 دن پہلے خرید لیں، 8 دن کر سکتے ہوں تو 8 دن پہلے خرید لیں، 15 دن کر سکتے ہوں تو 15 دن پہلے خرید لیں، اور مہینہ بھر اگر پہلے کر سکتے ہوں تو مہینہ بھر پہلے جانور خرید لیں، کہ جتنی پہلے جانور خرید لیں گے تو جتنا زیادہ اس کی خدمت کا موقع مل جائے گا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ جانور خریدنے کے لیے جب آپ بازار جائیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا آدمی ہو جو جانوروں کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، جانور کی صفات کو جانتا ہو اور اس کی خوبیوں کو جانتا ہو اور اس کے عیبوں پر اس کی نظر ہو۔ ورنہ آج کل دھوکہ اتنا ہے، فریب اتنا ہے کہ سیدھا آدمی جو ہے وہ بازار جا کر اچھا جانور خرید کے لے آئے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ دھوکہ، اور چونکہ جو لوگ دھوکے دیتے ہیں، جو لوگ جو ہے غداری کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تو ان کا ذہن ہر ایک کے تعلق سے یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی میرے جیسا ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے اگر کوئی تجربے کار آدمی آپ کو مل جائے جو جانوروں کے بارے میں تجربہ رکھتا ہو، آپ اس کو ساتھ لے کے جائیے اور ایک صاف ستھرا جانور آپ خرید کے لے کے آئیے، جس کی دم بھی سلامت ہو، جس کے کان سلامت ہوں، جس کے دانت سلامت ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور جس کا جسم سلامت ہو، ہر عیب سے اس کا جسم پاک صاف ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جانور موٹا تازہ ہو اور اچھا خوبصورت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، فرمایا اپنی قربانیوں کو خوب موٹا کرو پال کر، لیکن اب جو پال نہ سکتا ہو تو وہ موٹا جانور خرید کے لائے اپنی قربانیوں۔ یا تو اس کا معنی یہ ہے، یہ معنی میں نے اس صورت میں کیا جب آدمی پہلے سے جانور خریدے اور اس کی خدمت اپنے گھر کر کے اسے موٹا تازہ کر لے۔ سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانیاں موٹی کر کے کرو، اور اگر اپنے آپ خدمت نہ کر سکتا ہو تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کے لیے موٹے جانور خریدو۔ کیا ہے؟ اپنی قربانیوں کے لیے موٹے تازہ جانور خریدو۔ فإنها علی الصراط مطایاکم، کیونکہ یہ قربانی کے جانور جو ہیں یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ تمہاری سواریاں بنیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ لاغر اور کمزور جانور پر جب آدمی بیٹھے گا، اب آپ یہ سمجھیں، اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھئی ہم جو ہے بھینس کی قربانی کر رہے ہیں تو بھینس پر تو بیٹھا آدمی اچھا نہیں لگتا، نہیں، ہم جو ہے اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو اونٹ پہ تو بیٹھا اچھا لگتا ہے آدمی، لیکن اگر کوئی بکری بکرے پہ بیٹھ جائے تو ظاہر اچھا نہیں لگتا۔ گھوڑے پر اگر آدمی بیٹھے تو اچھا لگتا ہے کہ شاہوں کی سواری ہے، اونٹ پہ اگر آدمی بیٹھے تو اچھا لگتا ہے، لیکن بیل بھینس پر آدمی بیٹھا اچھا نہیں لگتا، تو پھر ان پر بیٹھے ہوئے اچھے کیسے لگیں گے؟ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا کہ جو جس جانور کی قربانی کرے گا جب وہ اس پہ بیٹھے گا تو اس کی سجاوٹ اور اس کا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور پر بیٹھنے کے بعد جو ہے اسے سنوار دے گا، اس میں حسن و جمال آ جائے گا۔ جیسے آج گھوڑے پر بیٹھا آدمی سجتا ہے، ویسے ہی ان جانوروں پر بیٹھا بھی آدمی سجے گا۔ اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کر کے کرو، اور ان کو کیا کرو؟ کھلاؤ پلاؤ اور ان کی خدمت کرو، اور پھر انہیں اللہ کے نام پر قربان کرو۔
جانور جب خریدنے جائیں بات یہ چل رہی تھی تو آپ سب سے پہلے اس کے کان دیکھیں کہ کان دونوں سلامت ہیں، اس کے بعد اس کے دانت دیکھیں کہ کوئی دانت ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے یا دانت صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد اس کی دم دیکھیں، اس کے بعد اس کا جسم دیکھیں کہیں سے کوئی عیب تو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ اگر تھوڑا عیب جانور میں ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوتی ہے، اور اگر زیادہ عیب ہو، جس عضو میں عیب ہے وہ اتنا ہو کہ اس عضو کی تہائی یا اس سے زیادہ ہو تو پھر قربانی نہ جائے گا۔ جیسے کان ہے، اگر تھوڑا سا کٹا ہے تو قربانی جائز ہے، ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ تہائی یا اس سے زیادہ کان اگر کٹا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جس جانور کے پیدائشی دانت نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے اس کی قربانی جائز ہے، جس کے پیدائشی کان ہی نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کان، آنکھ، ناک اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کانے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے مگر پھر بھی اسے اچھا نہیں، شریعت نے پسند نہیں کیا، صاف ستھرا آنکھوں والا جانور نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قربانی جائز کہا مگر پسند نہیں کیا شریعت نے، مطلب بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، کریں گے ہو جائے گی، جو ہے واجب بھی آپ کے سر سے اتر جائے گا، لیکن اچھا بھلا جانور آپ قربان کیجیے۔ تو آنکھ دیکھیے، ناک دیکھیے، دانت دیکھیں، کان دیکھیں، سمجھ رہے ہیں، دم دیکھیں، تھوڑی سی اگر مسٹیک ہو یا ہلکی سی کٹی ہوئی ہو تو قربانی ہو جائے گی، لیکن بغیر کٹی لیں آپ صاف ستھرا جانور، کیونکہ روز تو خریدتے نہیں آپ، اچھا خوبصورت جانور خریدیں اور جو ہے اس جانور کو پھر اپنے طور پر بھی اس کی کچھ نہ کچھ خدمت کریں۔ 7واں حصہ بیل کا جو ہے، بھینس کا، اگر اتنا ہو کہ ایک بکرے کی قیمت کا ہو تو پھر آپ بکرا خریدیں اور بکرے کی قربانی افضل ہے، اور اگر ان کا 7واں حصہ کم ہے، بکرے کا جو ہے زیادہ قیمت کا ہے، تو پھر اگر آپ کی ہمت جواب دے تو آپ بکرا خرید لیں، اور اگر ان بڑے جانوروں میں سے 7واں حصہ کر لیں گے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر آپ باہمت نہیں ہے یعنی اتنا وہ نہیں ہے آپ کے پاس میں بجٹ، تو پھر بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قربانی افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کو انسانی غذا بنایا، اور اس میں حکمتیں ہیں کہ انسان کی غذا جو ہے اللہ نے ایسے پاکیزہ جانور بنائے، ایسے پاک صاف جانور بنائے کہ جن میں حیاداری کا مادہ بھی ہے اور جن کے گوشت اور پوست میں صفائی اور ستھرائی بھی ہے، اور ان کے کھانے پینے میں بھی صفائی اور ستھرائی ہے، صاف ستھرا چارہ کھاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی ایسی گائے یا بیل ہے جسے جلالہ کہتے ہیں، چھٹی پھرتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، جو ہے کچھ ناپاک چیزیں کھاتی ہے، کچھ مطلب پاک چیزیں کھاتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ ایسے جانور کو قربان کیا جائے تو کچھ دن اس کو باندھ کر صاف ستھرا چارہ کھلایا جائے۔ جب اس کی طبیعت بالکل صاف ہو جائے، ایسے ہی وہ بکرا جو غیر خصی ہے، ایک بکرا وہ ہے جو خصی ہے، تو خصی کی قربانی افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاف ستھرا چارہ کھاتا ہے،
اور غیر خصی جو ہے کبھی پیشاب بھی پی لیتا ہے، اس لیے اس کے گوشت میں بدبو آتی ہے، اس کے گوشت میں آتی ہے ایک رقم کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور بہت سے ایسا ہی ہوتا ہے، قصاب لوگ اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے، انہوں نے تو غیر خصی ہے تو کھڈے سے لیا اور قربان کیا اور اپنے مطلب گوشت بیچ رہے ہیں، آدمی گھر لایا، پتہ چلا خود میرے ساتھ ایسا کئی بار ہوا کہ مطلب لقمہ مارا اور پتہ چلا جھک دیسی آ گئی، پھر اس کے بعد جو ہے تو اس کے گوشت میں آتی ہے۔ اس لیے خصی کی قربانی شریعت نے افضل قرار دی ہے کہ وہ صاف ستھرا چارہ کھاتا ہے اور اس کا گوشت صاف ستھرا ہوتا ہے، اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان سے جو ہے وہ دور رہتا ہے۔ حالانکہ قربانی غیر خصی کی بھی جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ آپ اسے جو ہے کچھ دن باندھ کے رکھیں، صاف ستھرا چارہ کھلائیں، تاکہ اس کے گوشت سے وہ بدبو چلی جائے جو بدبو پیشاب پینے کی وجہ سے یا اور دیگر جو ہے خراب چیزیں کھانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور جب وہ چلی جائے تو آپ اللہ کا نام لے کر اس کو قربان کریں۔ تو جن جانوروں کی فطرت میں پاکیزگی تھی، جن جانوروں کے گوشت میں پاکی اور صفائی تھی، اللہ نے مومنوں کے لیے وہی گوشت اور وہی جانور حلال کیا۔ یہ آپ کی فطرت کی پاکیزگی کو دیکھ کر رب نے جو ہے آپ کے لیے ان جانوروں کو حلال کیا، اور جن جانوروں کی فطرت میں گندگی تھی، جن جانوروں کی فطرت میں بے حیائی ہے، اللہ نے وہ جانور حلال نہیں کیے۔ جانور تو سب اسی کے پیدا کرتا ہے، لیکن سور اس نے حلال نہیں کیا، کتا اس نے حلال نہیں کیا، درندے اس نے حلال نہیں کیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شکاری پرندے اس نے حلال نہیں کیے، کیوں کہ ان کی فطرت میں جو ہے طہارت نہیں ہے، ان کی فطرت میں پاکی نہیں ہے، ان کی فطرت میں عمدگی نہیں ہے، اور وہ پرندے کہ جو شکاری نہیں ہے اللہ نے انہیں حلال کیا، کیونکہ ان کے اندر خونخواری کی صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندہ مومن کو جو ہے تواضع اور انکساری کی صفت پر دیکھنا چاہتا ہے اور اسے رکھنا چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جن پرندوں میں تواضع اور انکساری کی صفت ہے، جن جانوروں میں تواضع اور انکساری کی صفت ہے، شیر میں درندگی کی صفت ہے، اللہ نے اسے حلال نہیں کیا، کیونکہ انسان کو درندہ بنانا نہیں تھا، انسان کو تواضع اور انسان کو جو ہے انکساری کا مجسمہ بنانا مقصود تھا۔ اس لیے جو جانور سیدھے صاف ستھرے تھے اللہ نے وہ مومنوں کے لیے حلال کیا۔ بیل ایک سیدھا جانور ہے، بکری بکرا سیدھے جانور ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کو سینگ نہیں مارتے، نہیں، سیدھے جانور ہیں، سمپل جانور ہیں، بالکل بھولے جانور ہیں۔ حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جسے یہ دیکھنا ہو کہ جنتی جانور جنت میں جانور کیسے ہوں گے تو وہ بکری کو دیکھ لے کہ یہ جنتی جانور ہے۔ تو اللہ نے سیدھے جانور، بھولے جانور جن کے اندر خونخواری کی صفتیں نہیں ہیں، خنزیر کو حلال نہیں کیا، کیونکہ اس میں بے حیائی کی صفت پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کو حیادار رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے جو قومیں خنزیر کا گوشت کھاتی ہیں، آج ان قوموں کی بے حیائی سارے عالم میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ بے حیا وہی قومیں ہیں جو خنزیر کا گوشت کھاتی ہیں، اور بلکہ وہ دوسری قوموں کو بھی یہ چاہتی ہیں کہ یہ بھی ہماری جیسے بے حیا ہو جائے۔ تو اس میں حیاداری کی صفت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اسے حلال نہیں کیا۔ لیکن ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے بڑے آج انہیں ان چیزوں کو کھلانے کا عادی بنا رہے ہیں کہ جن میں اس غلیظ اور اس خبیث جانور کی جو ہے وہ چربی ملائی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نوڈلز کھلا رہے ہیں بچوں کو، میکرونی کھلا رہے ہیں بچوں کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج یہ ناشتے ہو گئے، بڑے گھرانوں میں جو ہے یہ اسٹینڈرڈ مانا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میگی کھلا رہے ہیں، میکرونی کھلا رہے ہیں، چاکلیٹیں کھلا رہے ہیں، فلاں کھلا رہے ہیں، فلاں کھلا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے ڈبے پر لکھا ہوا ہے 410 نمبر جب مار کے دیکھیں گے تو خنزیر کی تصویر ابھر کے سامنے آئے گی، کوئی نہیں دیکھتا۔ تو جب بچوں میں
جب شروع سے آپ بچوں کو ان غذا کا عادی بنا دیں گے جس میں اس بے حیا جانور کی چربی ملی ہوئی ہے، اور پھر آپ بچوں سے حیاداری کی توقع رکھتے ہیں، تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے چٹیل میدان میں اور ریگستان میں آپ پانی کے متلاشی ہو کہ کہیں مجھے پانی مل جائے، تو پانی ملے گا؟ نہیں مل پائے گا۔ ہاں، تو اس لیے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیے۔ اپنے گھر کی یاد رکھو یہ بات، یہ فطرت ہے، میرے پروردگار نے انسان کو فطرت پہ پیدا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو فطرت پہ پیدا فرمایا ہے، اس لیے فطرت انسان کی یہ ہے کہ جس چیز سے وہ پیدا ہوا ہے اس چیز سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے لیے نہایت ہی فائدہ مند اور نہایت ہی نفع آور ہوتی ہے۔ زمین سے پیدا شدہ چیزوں کو کھائیں آپ، کیونکہ آپ کی پیدائش مٹی سے ہے، تو آپ کے مٹی جسم کو فائدہ دینے کے لیے اللہ نے جو چیزیں مٹی سے اگائی ہیں، مٹی سے پیدا فرمائی ہیں، وہی آپ کے جسم کو فائدہ دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں وہ چیزیں آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہیں، اور جو چیز لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنا رہی ہیں، لوگ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں یا لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، آپ کے جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ایک اسٹینڈرڈ بن گیا ہے، آج ایک جو ہے فیشن مانا جا رہا ہے۔ میں آپ کے گھر گیا، آپ نے کہا کولڈ ڈرنک لے کے آئیے بھائی، جلدی سے کولڈ ڈرنک لائیے۔ کون سی پئیں گے؟ کہ تھمس اپ پئیں گے، کہ فلاں پئیں گے، سمجھ رہے ہیں، کہ اسپرائٹ پئیں گے، کہ کون سی پئیں گے؟ یہ ایک اسٹینڈرڈ بن گیا، فیشن بن گیا۔ حالانکہ اس میں کیا ہے؟ اس میں چند طرح کے کیمیکلز ہیں جو آپ کے جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر زیادہ تر جو کمپنیز ہیں وہ اس ملک کی ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کا پرانا اور پکا دشمن ہے، لیکن ہر آدمی کا اسٹینڈرڈ بن گیا، ہر آدمی کا جو ہے فیشن بن گیا کہ آج جو ہے آپ یہ کیوں نہیں کرتے، 2 آم منگوائیں، آپ آم منگوانے کے بعد اپنے گھر میں اس کا جوس بنا کر اپنے مہمان کو پیش کریں، وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ آپ موسمی منگوائیں، اس کا جوس بنا کر اپنے مہمان کو پیش کریں، وہ آپ کو نفع دے گا۔ آپ انار منگوا کر اس کا جوس بنا کر پیش کریں، وہ آپ کو نفع دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ مگر ہر آدمی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اور پتہ چلا کہ جتنا تکلیفوں سے بچنا چاہ رہا ہے اتنا ہی زیادہ تکلیفوں میں گھرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو پی کر جو ہے خود آدمی بے پناہ پریشان ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر، سمجھ رہے ہیں آپ، اور نہ جانے تھائرائڈ، نہ جانے کون کون سی ایسی بیماریاں آدمی کو لگی ہوئی ہیں، اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ یہ زہر جو ہے، یہ سلو پوائزن جو ہے، یعنی یہ ہلکا زہر ہلکا ہلکا کر کے ہمارے جسم میں داخل کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کتنے بڑے بیمار ہو سکتے ہیں اور کتنے بڑے بیمار ہیں۔ ہر آدمی آسانی، ارے بھائی کون 2 آم لائے، پھر اسے مکسی میں ڈالے، پھر جوس بنائے، پھر مہمان کو پیش کرے، جلدی سے 100 کا نوٹ دیا، 50 کا نوٹ دیا، جلدی کولڈ ڈرنک لیا اور جلدی سے گلاسوں میں ڈالا اور دے دو، بات ختم، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بات ختم نہیں ہے، بات تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مہمان کو تو آپ نے جلدی میں ٹرخا دیا، لیکن وہ کتنے نقصان دہ ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ اس لیے فطرت خدا کی یہ ہے کہ جو چیزیں رب نے پیدا کی ہیں، آپ مہمان کے سامنے فروٹس رکھیے، آپ مہمان کے سامنے جو ہے فروٹس اللہ نے پیدا کیے، کیلا رب نے پیدا کیا، سیب رب نے پیدا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ زمین سے پیدا ہوتے ہیں، انار رب نے پیدا کیا، چیکو رب نے پیدا کیا، لیچی رب نے پیدا کی، آم رب نے پیدا کیا۔ جو چیزیں رب نے پیدا کی ہیں، آپ مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، مہمان کے سامنے وہ چیزیں رکھیے جو رب نے پیدا کی، سمجھ رہے ہیں آپ بادام رکھیے، کاجو رکھیے، آپ پستہ رکھیے، آپ جو ہے مطلب یہ ہے کہ چلغوزہ رکھیے، آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اخروٹ رکھیے، جو چیزیں رب نے پیدا کی ہیں، مہمان کی خدمت گاری اس سے کیجیے، اور خود بھی اگر کھائیں تو انہی چیزوں کو کھائیں، انشاءاللہ آپ کے جسم کو یہ طاقت بھی دیں گی اور آپ کے جسم کو فائدہ بھی دیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، آدمی کے ہاتھوں سے، اور پھر اگر اپنے ہاتھوں سے لوگ بناتے تھے تو پہلے بڑے مطلب یہ ہے کہ بڑے خوف خدا رکھنے والے لوگ تھے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے ایسی چیزیں نہیں ملاتے تھے۔ آج آدمی صرف اپنے نفع پر اس کا دھیان ہوتا ہے، دوسرے بھاڑ میں جائیں، کوئی مرے تو مرے، کوئی جیے تو جیے، ہم کو اس سے غرض نہیں ہے، ہم کو بہت سارا نفع حاصل ہو جائے۔
اس لیے اللہ نے تمہارے لیے جانور بھی وہ حلال کیے کہ جن کی فطرت میں پاکیزگی تھی، جن کی فطرت میں جو ہے پاکی تھی، جن کی صفتیں نہایت، جن کی صفتیں تھیں بھولا پن، جن کی صفتیں تھیں تواضع، انکساری تھی، اللہ نے ایسے جانور حلال کیے۔ اور پھر اس پہ بھی فرمایا کہ آپ ان جانوروں کو جب کھانے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے ان کے گلے کو کاٹتے وقت اللہ کا نام لو۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو آپ اس جانور کو مت کھائیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج یہ بھی ایک المیہ ہے، ہمارے سامنے جو ہے مرغ کاٹنے والا پٹ سے اس کے گردن مطلب یہ کاٹ کے نہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھا، نہ کچھ پڑھا، اور ایسے ٹانگے ہوئے ہیں، اور آدمی گیا اور اس نے کہا بھائی لاؤ آدھی کلو دے دو، 1 کلو دو۔ آپ کو معلوم ہے اس نے کیسے حلال کیا؟ جب آپ گوشت لینے جائیں تو سب سے پہلے اپنے سامنے حلال کرائیں، اور نہیں تو اپنے ہاتھ سے حلال کریں۔ وہ لوگ حلال کے طریقے بہت کم جانتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے ہاتھ سے جانور حلال کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا میں ان لوگوں کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں جو بیل یا مطلب گائے یا بھینس یا بھینسا یا جو بھی مطلب کھانے کے بکرا یا مرغی مرغا جو بھی کھانے کے جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ محتاط لوگوں سے ذبح کرائیں، اور ایسے لوگوں سے ذبح کرائیں کہ جو ذبح کا شرعی طریقہ جانتے ہوں، اور اللہ کے نام سے اس جانور کو ذبح کرائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اکثر آپ کو جھٹکے کے گوشت کھلائے جا رہے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیے۔ مرغ بھی خریدنے جائیں تو اپنے سامنے ذبح کرائیے یا اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر اس کو جو ہے خرید کر لے کے آئیے۔ دنیا اسی لیے دین سے بیگانی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ علماء کرام پریشان ہیں کہ لوگوں کے دل پر بات اثر کیوں نہیں کر رہی ہے، لیکن دل میں جو ہے ظاہر ہے کہ خوف خدا جب پیدا ہوگا، جب آپ پاکیزہ چیزیں کھائیں گے، پاک چیزیں کھائیں گے، حلال چیزیں کھائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت کو بے لذت کر دیا جاتا ہے۔ اور آج لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے، جلدی ہے، بس بھاگا بھاگ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہ جلدی دے دے بھائی، فلانی چیز جلدی دے دو بھائی، جلدی دے دو۔ جلدی کہاں کی ہے؟ کم سے کم کھانے پینے کی چیزوں میں تو احتیاط کرو، اور انہیں دیکھ کر اور انہیں جو ہے صاف ستھری اگر آپ کو نظر آئیں تو انہیں خریدو۔ اور کسی طرح کی مطلب یہ ہے کہ سمجھ رہے ہیں آپ، رمضان شریف میں ایسا پھل بیچ دیا کہ جو شاید کھانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی سے پیسہ لو تو اسے اچھی چیز دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی دھوکہ ہے یہ جو ہے، اور اس کا جواب بھی رب کے یہاں دینا پڑے گا کہ جب آدمی پیسے اچھی چیز کے لے رہا ہے تو خراب چیز دے کیوں رہا؟ مارکیٹ کا اصول ایسا بنا دیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹوکریوں میں بھر کے لا رہے ہیں، اور بھر کے لانے کے بعد میں مطلب آدھی نیچے خراب آدھی نیچے اوپر اچھی، اور اپنے لیا اور بیچ دیا، اور بعد میں پتہ چلا اب وہ بھی بیچارہ پر مجبور ہے کہ جب اس نے پیسے سے خریدا تو وہ کیا کرے گا؟ اسے پیچھے دھوکہ دیا گیا ہے، وہ آگے دھوکہ دے رہا۔ اس لیے ایسے ایسے سڑے پھل بک گئے کہ جن کو کھانے کی بھی طبیعت مطلب یہ ہے نہیں تھی، اور بہت سے پھل یہاں مطلب یہ خراب بھی گئے۔ آدمی لے کے آیا تو ایک طرف پتہ اچھا تھا تو اچھی طرف دکھا کے پتہ چلا دوسری طرف خراب تھی، وہ ایسی دے دیا، پتہ چلا آدھا کھایا آدھا پھینک دیا۔ یہ اللہ کے رزق کی بربادی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھی چیزیں خریدو، جسم کو فائدہ دیں گی، خراب چیزیں کھاؤ گے جسم کو نقصان ہوگا۔ اس لیے چیز خریدتے وقت یہ دیکھ لو، چاہے 10-5 روپے مہنگی ہو لیکن چیز اچھی ہو، صاف ستھری ہو۔ ظاہر ہے پھل بھی جو ہے ایک وقت آتا ہے 2-4 دن کے بعد ان میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، لہذا اس سے ہوشیار رہیں۔ ایسے پھل جسم کو نہایت ہی نقصان دیتے ہیں۔ اللہ نے وہ جانور حلال کیے کہ جن کی فطرت میں پاکیزگی تھی، انہیں بھی پھر حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر ان کو آہستہ آہستہ ذبح کرو۔ ایک دم جھٹکے کے ساتھ اگر آدمی کسی بھی جانور پر اگر تلوار مار کر اس کی گردن کاٹ دے گا تو اس کے جسم سے پورا خون نہ نکلنے کے سبب اس کا گوشت جسم انسانی کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ نے جھٹکے کے جانور کھانے سے منع کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
جھٹکے سے جب آپ کسی بھی جانور کو کاٹیں گے، چھری سے کاٹیں یا تلوار سے کاٹیں، ایسے کر کے جب آپ نے مارا تو پتہ چلا اس کے جسم کا سارا خون نہیں نکلے گا، تو سارا خون جب نہیں نکلے گا تو وہ رگوں اور گوشت میں رہ جائے گا، اور جب آپ اس گوشت کو کھائیں گے خون کے ساتھ تو وہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا اللہ کا نام لے کر آہستہ آہستہ جانور کی چاروں رگیں کاٹو یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، پھر اس کے بعد اسے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، جب اس کی روح نکل جائے پھر آرام سے صاف ستھرا کر کے اسے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ قربانی میں بھی جو ہے قصاب بہت عجلت کرتے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بھی یہ بات رکھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلا وجہ جانور کو تکلیف دیتے ہیں، اس کی کھیری میں جو ہے چھری زبردستی گھسیڑتے ہیں ایسا کر کے، یہ جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا حدیث میں اس سے منع فرمایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، فرمایا جانور کو بلا وجہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنے تک کو منع کیا شریعت نے کہ یہ جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا ہے، اس کی ہڈی تک توڑنے کو تو منع کیا کہ یہ جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا ہے، اور یہ ابھی جانور کی روح نکلی نہیں ہے اور مطلب یہ گھونپا گھانپ چھری گھونپ رہا، یہ بلا وجہ جانور کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ جب 3 رگیں کٹ گئی اس کو چھوڑ دو، 5 منٹ انتظار کرو، جب اس کی روح نکل جائے، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے جانور، پھر اس کے بعد اس کی کھال اتارو اور اس کا گوشت جو ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ تیار کر کے اور اس کے بعد میں جو ہے اسے تقسیم کرو اور اسے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یاد رکھو فطرت کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو اللہ تمہیں صحت مند بھی رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بھی کہلاؤ گے، اور فطرت سے اگر ٹکراؤ گے تو تمہاری صحتیں بھی خراب ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی نافرمان کہلاؤ گے۔ اس لیے فطرت پر رہو، فطرت سے جنگ نہ کرو، اور فطرت یہ ہے کہ پاکیزہ جانوروں کو، پاک حلال جانوروں کو کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ، اور انہیں بھی اللہ کے نام سے ذبح کرو، اور اللہ کے نام سے ذبح جب کرو تو آہستہ آہستہ ان کی کم سے کم 3 رگیں نہیں تو 4 رگیں کاٹ کے اسے چھوڑ دو، جب اس کے جسم کا سارا خون بہہ جائے پھر اس کے بعد جب وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے، اس کی روح نکل جائے، پھر اس کو جو ہے آپ اس کی کھال نکال کے اس جانور کو تیار کر کے خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ اس لیے یاد رکھیں پاکیزہ چیزیں کھائیں، حلال چیزیں کھائیں، خدا کی پیدا کی ہوئی چیزیں کثرت سے کھائیں، یہ جو ہے کیمیکل کی چیزوں سے پرہیز کریں جس میں انسانی کی سلامتی اور جس میں انسانی کی حفاظت اسی میں ہے۔ جتنا کیمیکلز کا استعمال زیادہ کریں گے آپ کے جسم کے اندر کے اعضاء اتنی ہی جلدی اور آپ کے پارٹس خراب ہو جائیں گے اور پھر پتہ چلا پریشانی کا سبب آپ خود ہی بنیں گے۔ اس لیے فطرت سے ٹکر نہ لیں، فطرت سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں۔ فطرت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کے جسم کو نفع دینے والی جو چیزیں ہیں وہ ہیں جو اللہ نے مٹی سے اگائی ہیں۔ اس لیے اللہ کا نام لیتے رہو، جانوروں پر بھی اللہ کا نام لو، اور ساتھ ہی ساتھ پورا سال 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس کے گھر میں آ کر یعنی عبادت کے طریقے پر لو۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو۔ جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں، ایک بات یہ بھی کہوں گا، وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا، جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں بکرا لے آئیں گے 20,000 کا، 25,000 کا، 50,000 کی قربانیاں کریں گے، لیکن زکوٰۃ، قربانی واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو پہلے اپنے مال کی پورے مال کا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کریں، پھر اس کے بعد قربانی کریں، کہ زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے، ثواب کا وہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، لیکن پہلے وہ ہے بعد میں یہ ہے۔ اس لیے پہلے زکوٰۃ ہے، نماز ہے، بعد میں قربانی ہے، دیگر اعمال ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی شریعت نماز ہے، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ ان کا خیال رکھیے اور نفلی صدقات کا بھی خیال رکھیے۔